شہادت کی تمنا ہونا، شہادت کی خواہش ہونا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں شہادت کی روح نظر آتی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ہے اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اب اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شہادت کی شدید تمنا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہادت کی روح موجود ہے، شہادت کی روح موجود ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی روح موجود ہے، اور عبادت دو چیزوں کی کمبینیشن کا نام ہے۔ کس چیز کا؟ روح کا اور جسم کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا جسم بھی ملا یا نہیں ملا۔ اب شہادت کا جسم کیا ہے؟ موت کا واقع ہو جانا۔ شہادت کی حیات قضائیہ اسے کہیں گے، یا فزیکل فارم کہیں گے، یا جسم کہیں گے۔ اب یہ شہادت کا جو جسم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ The physical form of martyrdom divides into two types: شہادہ سریہ and شہادہ جہریہ۔ شہادت کی جسمانی جو فارم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شہادت سریہ، اور دوسری کیا ہے؟ شہادت جہریہ۔ شہادہ سریہ اور شہادہ جہریہ۔ شہادہ سریہ کو سمجھ لیں گویا کہ یہ ایک چھوٹی شہادت ہے، چھوٹی شہادت، اور شہادہ جہریہ بڑی شہادت۔ شہادہ سریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی دشمن زہر کھلا دے، زہر دے دے، اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے، زہر کے اثر سے آپ کی موت واقع ہو جائے، یا کسی عمارت کے نیچے آ کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا آگ میں آپ کو جلایا جائے اور جل کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کر آپ کی موت واقع ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت سریہ۔ اور شہادت جہریہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں ایک مسلم کا غیر مسلم سے مقابلہ کرنا، اور غیر مسلم کا کسی آلائے حرب کے ساتھ اس مسلم پر حملہ کرنا، جس کی بنیاد پر، جس کے نتیجے میں اس مسلم کے جسم کا کوئی عضو الگ ہو جائے، جسم زخمی ہو جائے، اور جسم سے خون نکل آئے، اور اس کے بعد موت واقع ہو جائے، تو اسے شہادت جہریہ کہتے ہیں۔ یعنی شہادت جہریہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ آلائے حرب سے میدان جنگ میں دشمن کا حملہ کرنا، اور مسلمان کا زخمی ہو جانا، جسم کا کوئی عضو علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، کٹ جائے، اور خون کا نکلنا، اور اس کے بعد موت کا واقع ہو جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادہ جہریہ کہتے ہیں۔ موت کا واقع ہو جانا شہادہ جہریہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے اس بات کو تو سمجھ لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادہ سریہ تو موجود ہے، شہادہ کی روح تو موجود ہے، لیکن کیا شہادہ سریہ اور شہادہ جہریہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پائی جاتی ہے؟ تو شہادہ سریہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ جنگ خیبر میں زینب بنت حارث ایک یہودی عورت ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، بنے ہوئے گوشت میں زہر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اتنا ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن اس گوشت کے کھانے کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی سیدنا بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ یعنی وہ زہر اس لیے کافی تھا، اتنا تھا زہر وہ کہ کسی کی موت اس سے واقع ہو جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی، شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اس سے اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت سریہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ غزوہ احد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا، تیروں اور پتھروں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، ایک دانت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید بھی ہوا، ٹوٹا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں اطہر سے خون بھی نکلا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک عضو علیحدہ بھی ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خون بھی نکلا،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی افواہ بھی پھیل چکی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری حفاظت کروں گا، لوگوں کے حملوں سے تجھے بچاؤں گا۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شہادت جہریہ کی ابتدا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی۔ اب چونکہ شہادت سریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، اب اس کی انتہا نہیں ہوئی، موت واقع نہیں ہوئی، وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ لہٰذا موت کا واقع نہ ہونا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت سریہ کی ابتدا تو ہو چکی، لیکن شہادت سریہ کی انتہا بھی ہوئی ہے نہیں۔ شہادت جہریہ کی ابتدا ہو چکی، لیکن کیا شہادت جہریہ کی انتہا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی یا نہیں؟ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان جنگ میں حضور کی موت کا واقع ہو جانا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو نوازا ہے، شہادت سریہ کو نوازا یا شہادت جہریہ کو نوازا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی موت تو واقع نہیں ہو سکتی، لیکن کسی اور کے انتخاب کی ضرورت ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوگا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی پرایا نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی پرایا ہوتا، اگر اس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا تو وہ احسان جتلاتا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات پر احسان کرتے ہیں، کوئی کیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلائے؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتا ہو، باطنی مشابہت بھی رکھتا ہو، ظاہری مشابہت بھی رکھتا ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو شہزادے، میرے دو بیٹے حسن اور حسین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے حسن اور حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے سے اوپر تک، سر مبارک تک، چہرے مبارک تک حسن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور سینے سے نیچے پاؤں تک حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ان دونوں شہزادوں کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا ہے۔ شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ خیبر سے، جب زینب بنت الحارث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ زہر کھانے سے ہوئی ہے، ان کو بھی زہر کھلایا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہریہ کی ابتدا غزوہ احد میں ہوتی ہے، لیکن انتہا کہاں ہوتی ہے؟ میدان کربلا میں ہوتی ہے۔ پتا چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شہادت سریہ کی ابتدا خیبر میں، جب یہودی عورت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تو زہر کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، اور اسی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اثر آخری وقت تک رہا، لیکن اس کی وجہ سے اس وقت موت واقع نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، میرے آقا کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی ابتدا غزوہ احد میں ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میدان کربلا میں ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہادت کو محروم نہیں رکھا، شہادت سریہ کو بھی نوازا، شہادت جہریہ کو بھی نوازا، اور یہ انسانیت میں، تمام انسانوں میں فقط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات میں فقط میرے آقا وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد ذات ہیں جنہیں دونوں شہادتیں ملی ہیں۔ شہادت کی روح تو موجود ہے، شہادت کی اسپریچول فارم تو موجود ہے، آپ پہلے سن چکے،
ان یقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید تمنا ہے شہادت کی، روح تو موجود ہے، سریہ کی ابتدا بھی ہے، جہریہ کی ابتدا بھی ہے، لیکن یہ جہریہ اور سریہ ان کی تکمیل کب ہوتی ہے، ان کا ظہور تام کب ہوا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے زہر کھلائے جانے کی بنیاد پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی انتہا کب ہوتی ہے، ظہور تام کب ہوتا ہے؟ جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ محترم حبیب غور کیجیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہادتوں کو نوازا ہے۔ کیا کسی کے لیے ممکن ہے اس دنیا میں، کیا کسی کا نام آپ لے سکتے ہیں، کسی کی مثال پیش کر سکتے ہیں جسے دونوں شہادتیں ملی؟ جو لوگ اس حوالے سے ذہنی ارتباک کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حضور کو شہادت ملی یا نہیں ملی، میں کہتا ہوں ملنا تو بات کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ اگر ایک بندہ اسے زہر کھلایا جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی ایک ہی موت ہوگی، شہادت سریہ۔ اب پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا تو پھر اس کی شہادت جہریہ ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن فقط میرے آقا کی ذات ہے جنہیں دونوں شہادتوں کو میرے آقا نے نوازا، شہادت جہریہ کو بھی نوازا، شہادت سریہ کو بھی نوازا، تاکہ کوئی شہادت محروم نہ رہے، کوئی شہادت یہ نہ کہے، شہادت سریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے شہادت جہریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا، شہادت جہریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے سریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا۔ دونوں کو آقا نے سینے سے لگا لیا، اور دونوں کو سینے سے بھی لگایا، اور گویا کہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں ہے شہادت سریہ آ سینے سے لگ جا، ہے شہادت جہریہ آ سینے سے لگ جا، تم دونوں سینے سے لگ جاؤ، اور جن کے ذریعے تمہارا ظہور ہوگا انہیں کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ اب بھول گئے وہ واقعہ، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کندھے پر امام حسن مجتبیٰ ہیں، ایک کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے حسن ہے حسین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہے شہزادو، ہے حسن ہے حسین، دیکھو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، نعم الفرس تحتکما، دیکھو تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الفارسان، ہے فاروق یہ کہتے ہو کہ سواری کتنی پیاری ہے، ارے یہ تو دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں۔ میرے دو شہزادے ہیں، میرے دو نواسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا ہے، اس قدر پیار ہے، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر، امام حسین کی عبادت پر، کہ امام حسین کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور کبھی نوکے نیزہ پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عظمتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سنن النسائی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عشاء کی نماز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے نماز میں سجدہ طویل کیوں کر دیا، سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن هذا ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسین یہ میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو تکلیف دوں یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اب بیٹے کی حاجت کیا تھی؟ بیٹا آقا کی پشت کو چوم رہا تھا، آقا کی پشت سے برکتیں حاصل کر رہا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند نکات بیان کیے ہیں، ابھی موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام کہاں ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے۔ آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے لیے۔ اب غور کیجئے،
جب اس بات کی تنقید ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو آئیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ، فلاں فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے، فلاں فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے۔ اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے نا، کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے؟ بدلتا نہیں ہے، لیکن رب فرما رہا ہے محبوب یہ دنیا والوں کی مثال ہے، رب قبلے بدل دیا کرتا ہے۔ قد نرى تقلب، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے، ہاں فلنولینک قبلۃ ترضاها، اب طلاب العلم سے بات کر رہا ہوں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب ہم تیرا چہرہ پھیر دیں گے، قبلۃ، قبلۃ نکرہ ہے، قبلۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اب کعبہ معرفہ ہے اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی، اور نکرہ جب سیاق کلام میں ہو تو اس کے بعد اگر ترضاها یہ فعل ہے جو نکرہ ہے، فعل مضارع نکرہ ہے، اب قبلۃ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، تو جملہ یہ مرکب توصیفی بنا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، القبلۃ نہیں فرمایا کیونکہ کعبہ معرفہ ہے، کعبہ معرفہ ہے، قبلۃ نکرہ ہے، اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محبوب کے پیار میں محبوب کے لیے مکے والے کعبے کو محبوب کا قبلہ بنا دوں گا، یعنی اگر محبوب چاہے گا، اگر محبوب کے دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ محبوب کے لیے مکے والے کعبہ کو قبلہ بنا دے، فرمایا نہیں نہیں، محبوب تیری چاہت سے، تیری چاہت محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیری چاہت میں، تیرے پیار میں جو تو چاہے گا، اگر تو نے چاہا کہ مکے والا قبلہ کعبہ بن جائے تو مکے والا ہی بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور تیری چاہت پیدا ہو گئی تو اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا۔ فرمایا اسی لیے ناکرہ رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبوب تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، محبوب ادھر تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کس مقام کو اللہ قبلہ بنا دے، فرمایا محبوب ادھر تیری رخ، ادھر تیری زلف، ادھر تیرے گیسو رخ بدلیں گے، ادھر تیرے گیسو پھریں گے، ادھر اللہ قبلہ پھیر دے گا، قبلہ پھیر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مکہ والا قبلہ، فقط مکہ والا کعبہ نہیں ہے، قبلتن فرمایا ترضاها، محبوب جہاں تو راضی ہے رب اس کو قبلہ بنا دے گا۔ تو پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد اب لوگ بڑے حیران تھے، متعجب تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا، تعجب تھا نا کہ قبلہ ہی بدل دیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا، محبوب کے پیار میں قبلہ بدل دیا۔ اب فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، تم اس بات پر حیران، اب ربط بتا رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں اور کربلا کی طرف آ رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں، موضوع سے باہر نہیں ہوں، پہلے لنک بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی میں نے کہا کربلا کو اپنے دل میں اتار لو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔